الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے، کیا اسلام نے عورت کو پردے میں رکھ کر ظلم کیا؟ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے دور کے اندر یورپ اور امریکہ کے لوگ دین اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پردے میں رکھ کر اس پر ظلم کیا ہے، تو اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ جو آزادی یورپ اور امریکہ کے لوگ عورت کے لیے چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عورت بازاروں میں گھومے اور اس سے فتنہ پھیلے۔ جب فتنہ پھیلے گا تو اس سے جو مرد ہیں ان کی طرف مائل ہوں گے، جب مائل ہوں گے تو پھر زناکاری عام ہوگی، جب زناکاری عام ہوگی تو پھر نکاح ختم ہو جائے گا، جب نکاح ختم ہو جائے گا تو کسی کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوگا، کسی کو اپنی ماں کا پتہ نہیں ہوگا، کسی کو اپنے بھائی بہن بیوی بیٹی ماں کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، یعنی کہ کوئی بھی رشتہ نہیں ہوگا جیسے کہ ان کے ہاں ہوتا ہے۔ ان کے ہاں اگر مرد اور عورت چاہے وہ ان کی عمر جتنی بھی ہو، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، اگر وہ آپس میں ملاپ کرنے کے لیے خوش ہیں تو ان کے ہاں یہ درست ہے، یہ ٹھیک ہے کہ وہ آپس میں مل سکتے ہیں، جماع کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی زبردستی کرتا ہے تو پھر ان کا کوئی قانون متحرک ہوتا ہے، مگر جو دین اسلام ہے اگرچہ اس کے اندر اگر مرد و عورت بغیر نکاح کے بھی ملیں، چاہے وہ آپس میں راضی ہوں، تو تب بھی ان کو سزا ملے گی۔ اگر غیر شادی شدہ ہوں تو وہ 100 کوڑے ہیں، 100 کوڑے لڑکی کو لگیں گے، 100 کوڑے لڑکے کو لگیں گے۔ اور اگر عورت کے اوپر ظلم ہو، زبردستی اس کے ساتھ مباشرت کی جائے تو پھر قانون متحرک ہوگا اور لڑکے کو مرد کو سزا دی جائے گی۔ اگر شادی ہونے کے باوجود بھی اگر یعنی کہ مرد کی بھی شادی ہوئی ہوئی ہے اور عورت کی بھی شادی ہوئی ہوئی ہے تو وہ آپس میں یعنی کہ اپنی عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر اور شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور عورت کے ساتھ ملاپ کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو رجم کیا جائے، یعنی کہ ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، جان سے مار دیا جائے۔ اور اس وقت مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہو تو یورپ جو بھیڑیا ہوتا ہے جسے بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ
اس طرح کی چالیں چلتا ہے جب اس نے بھیڑ کو اپنا شکار بنانا ہو، تو یورپ بھی ایسے ہی کر رہا ہے، یعنی کہ اس نے دین اسلام نے عورت کو گھر میں رکھ کر، پردے میں رکھ کر ایک عزت دی، ایک مقام دیا، اب وہ اس کو چھیننا چاہتا ہے۔ تو اب جب عورت گھر سے باہر نکلے گی تو وہ شکار ہو جائے گی، کسی کا نشانہ بن جائے گی، بالکل اسی طرح جیسے ایک بھیڑیا، جب بھیڑ ریوڑ کے اندر ہو، بہت ساری اکٹھی ہوں اور مالک ان کا چرواہا حفاظت کر رہا ہو، تو بھیڑیا اس وقت حملہ نہیں کرتا، اس وقت حملہ کرتا ہے جب کوئی بھیڑ ریوڑ سے بھٹک جاتی ہے، ریوڑ سے دور نکلتی ہے، تو وہ بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے، بھیڑیا اسے کھا لیتا ہے۔ اسی طرح جب تک عورت پردے میں رہے گی، گھر میں رہے گی، اس کی عزت رہے گی، اسے معاشرے میں بلند مقام حاصل ہوگا، اس کے قدموں تلے جنت ہوگی، اس کے بیٹوں کی، یہ اپنے شوہر کی عزت ہوگی، بھائیوں کے لیے عزت ہوگی، فخر کی بات ہوگی، بیٹے کے لیے اگر ماں نیک ہو تو فخر کی بات ہوگی۔ مگر جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے گی، جیسے بھیڑیا بھیڑ کو کھا کر ختم کر دیتا ہے، اسی طرح جو جنسی درندے ہیں وہ اس عورت کو فنا کر دیں گے، اس کو جنسی خواہش کا نشانہ بنائیں گے اور یہ تباہ ہو جائے گی۔ نہ صرف اس کی عزت و آبرو لٹے گی، بعض صورتوں میں یہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ تو اس طرح کی وہ یورپ والے، مغرب والے عورت کی آزادی چاہتے ہیں، تو اس سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، خاندانی نظام ہے جو ختم ہو جائے گا، جو اتنے پیارے رشتے ملتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہماری ماں ہے، یہ ہماری بیوی ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے کزن ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، آنٹی ہے، پھوپھو ہے، ماموں ہے، مامی ہے، اس طرح سے کزن وغیرہ، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، اسی طرح ان کی بیٹیاں وغیرہ، یعنی کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ مگر جب عورت آزاد ہو جائے گی تو یہ سب فنا ہو جائے گا، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا جیسے کہ ان کے ہاں ہے۔ تو اس طرح کی آزادی نہ عورتوں کو مانگنی چاہیے، یہ سراسر نقصان ہے، اس سے تباہی ہی تباہی ہوگی۔ اور اگر عورت کو مکمل آزادی اور چھوٹ دے دی جائے تو اس سے مسلم معاشرے کا کیا حال ہوگا، اس سے جو ہے سماج کا کیا حال ہوگا، اس بات سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ جو عورتیں گھر میں رہتی ہیں مگر وہ فلمیں دیکھتی ہیں اور فیشنیبل لڑکیوں کو دیکھتی ہیں، تو ان کو دیکھ دیکھ کر ان کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے بے حیائی کی طرف، بدکاری کی طرف قدم بڑھایا اور اپنی عزت و آبرو کا سودا کیا اور اپنی عزت و آبرو گنوا دی۔ اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک فطرت ہے کہ جس کے جسم کو مرد استعمال کر لیتا ہے اس کے خلاف غصہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو جنسیت کا عمل ہے اس کے دوران تو وقتی لذت ہوتی ہے، مگر جب جنسی عمل سے فارغ ہوتا ہے تو کئی قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ جسم درد، سر درد یا اس طرح کی، تو اسے بے چینی ہوتی ہے، تو بعض صورتوں میں عورتوں کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، تو وہ ایسی صورتیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ تو اگر یہ آزادی چاہیے تو پھر اپنی موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اسی طرح سے جیسے مغرب میں، یورپ میں لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی پھر ان کے ساتھ بھی ہوگا، تو انہیں چاہیے کہ ایسی آزادی سے باز آ جائیں اور یہ جو فخر کرتی ہیں، فخر محسوس کرتی ہیں کہ ظاہری میک اپ کر کے،
ظاہری چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہن کر فخر کرنا، دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، شوخی سمجھنا، یہ کوئی جدت نہیں ہے، بلکہ یہی تو پرانا پن ہے۔ یعنی کہ زمانہ جاہلیت کی جو عورتیں تھیں وہ بھی خوب سج دھج کر کے باہر نکلتی تھیں، فخر کرتی ہوئی، اتراتی ہوئی، مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہوئی۔ تو یہ تو پرانا پن ہے۔ اور ماڈرن پن یہ ہے کہ عورت گھر میں رہے، اپنی پردے میں رہے، اور اگر شرعی مجبوری کے تحت نکلے بھی تو مکمل پردے میں نکلے۔ تو ماڈرن لڑکیاں وہ نہیں جو ننگے سر پھرتی ہیں، جینس پہنتی ہیں، پینٹ وغیرہ پہنتی ہیں، یا اس طرح کا تنگ باریک یا پھر ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے جگہ جگہ سے ان کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ماڈرن نہیں۔ ماڈرن تو یہ عورتیں تو اسلام سے قبل بھی پائی جاتی تھیں، زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھیں۔ اور جدت یہ ہے، نیا پن یہ ہے، ماڈرن پن یہ ہے کہ عورت پردے میں رہے، اسی کے اندر اس کی فلاح ہے، اسی کے اندر اس کی کامیابی ہے۔ تو اگر وہ پردے کو چھوڑ کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی ایمان چلا جائے گا۔ ایمان جب جائے گا تو اور نہ خاندان کا خیال رہے گا، نہ معاشرے کا خیال رہے گا، نہ دین اسلام کے پیارے پیارے اصولوں کا خیال رہے گا، یہاں تک کہ خاندان کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بھی مٹ جائیں گے، شرم و حیا کا تصور ہی مٹ جائے گا۔ اگر عورت کو کھلے آزاد چھوڑ دیا جائے، جیسے کہ یورپ کے اندر ہے، امریکہ کے اندر ہے، تو اس کے بہت بھیانک نتائج آتے ہیں۔ برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک میں اس بے پردگی اور پوری آزادی کا اثر یہ ہوا کہ تقریباً یہ کتاب جو ہے عورت اور آزادی پتہ نہیں کتنے سال پرانی ہے، اور جو سن 2023 ہے چل رہا ہے، یہ بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ تو آج کی اگر سٹیٹسٹکس پڑھی جائے، یعنی کہ تاریخی ہسٹری یعنی کہ پڑھی جائے، تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا، مگر اس کتاب کے مطابق، عورت اور آزادی کے مطابق 70% لڑکیاں شادی سے پہلے ہی جو ہے وہ جنسی تعلق قائم کر چکی ہوتی ہیں، ان میں سے 33% لڑکیاں ماں بن چکی ہوتی ہیں، اور اس طرح سے ان کے درمیان تباہی پائی جا رہی ہے۔ اگر عورت کو مکمل آزادی دے دی گئی تو پھر اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے، اور ایسا دین اسلام میں بھی ہوگا۔ تو عورت کی عزت، عورت کی تحفظ، عورت کی جان کی حفاظت دین اسلام کے اندر ہی ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ سماعت فرمائے کہ ایک شخص ایک دکان میں داخل ہوا، تو وہاں پر جو تھا یا تھی اس کے بال بہت چھوٹے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو کسی نے کہا کہ یہ لڑکی ہے اور یہ میری بیٹی ہے۔ تو جو آیا تھا اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہو سکا، اس کے بال اتنے چھوٹے ہیں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ اس کے باپ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کا باپ نہیں ہوں بلکہ میں اس کی ماں ہوں۔ یعنی کہ جو یورپ کا طریقہ ہے، جو کلچر ہے، وہ اس طرح ہے کہ ان کے جو مرد ہیں وہ عورتوں کی طرح کے ہیں، اور جو ان کی عورتیں ہیں وہ مردوں کی طرح کی ہیں۔ بال اتنے چھوٹے لڑکیوں کے پتہ نہیں لگتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور عورتیں اتنے چھوٹے بال، اتنا لباس مردوں کے مشابہ، پتہ نہیں لگتا کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ تو اگر مغرب کو فالو کریں گے، برطانیہ کو فالو کریں گے تو انہیں جیسے ہو جائیں گے۔ وہ تو بے دین ہیں، تو انہیں تو
آخرت کا فکر نہیں، مگر ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ماننا ہے کہ ہم نے قیامت کے روز اٹھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، تو ہمیں تو اس بات کی فکر کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور جو ان کے اندر تباہی ہو چکی ہے وہ خود ہی اس بات سے تنگ ہیں۔ ان کے اسکولوں کے اندر جو پرائمری اسکول ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے ہاں پانچویں کلاس تک تعلیم ہوتی ہے، تو ان کے پرائمری اسکول کی جو لڑکیاں تھیں، یعنی کہ اگر حساب لگائیں تو 5ویں کی بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ 8 سال 9 سال کی بنتی ہے، اور کم از کم پہلی کلاس یعنی کہ 3 سال 4 سال سے شروع ہوتی ہے، تو یعنی کہ اس سال کے دوران ان کی ایک اسکول کی ساری لڑکیاں ہی حاملہ ہو گئیں، یعنی کہ ماں بننے کے لیے تیار ہو گئیں، مائیں بن گئیں، تو اس اسکول والوں نے احتجاج کیا، تو وہ خود اس سے تنگ ہیں، تو جو مسلمان ہیں ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں نیکیوں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، دین اسلام کے پیارے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔